امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے ہونے کے قریب ہے۔ امید ہے امریکہ ایران معاہدے کے لیے چین بھی مزید فعال کردار ادا کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاک چین آہنی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئی، جس پر پاکستان کو فخر ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ پاک چین تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ایسا مؤثر ثالث ہے جس پر تمام فریق اعتماد کرتے ہیں۔ چین پاکستان کی کوششوں کو سراہتا اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ چینی صدر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے معترف وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ آپ نے ایران میں امن عمل کے لیے مثبت کوششیں کی۔ چین پاکستان کے تعمیری کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ کوششیں کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ اور امریکی صدر کا پاکستان سمیت تمام مسلم ملکوں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ، کہا تمام مسلم ملکوں کے لیے ابراہیم معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہے۔ سعودی عرب اور قطر کو دستخط میں پہل کرنی چاہیے۔ ایک یا دو ملکوں کے دستخط نہ کرنے کی وجہ قبول کروں گا۔ یو ای اور بحرین پہلے ہی ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر چکے۔ ایران جنگ بندی معاہدہ کرے تو اسے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنانا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اپنے نمائندوں کو مسلم ملکوں کے ساتھ دستخط کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، سعودی عرب کا دو ٹوک موقف۔ سی این این نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ کی طرح اب بھی بالکل واضح ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات صرف اسی صورت قائم کرے گا جب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ سعودی عرب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ایران کسی صورت دشمن کے ناجائز مطالبات کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات میں ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ فوجی کارروائیوں میں ناکامی کے بعد دشمن کی پوری توجہ معاشی جنگ پر ہے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایک فریم ورک پر پہنچ گئے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ ایران معاہدہ بالکل قریب ہے۔ جوہری معاملے پر نہیں، جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ ممکنہ معاہدے میں آبنائے ہرمز کا انتظام شامل نہیں۔ ہم آبنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس لینے پر اصرار نہیں کرتے، لیکن سروسز کے لیے فیس لینا معمول کی بات ہے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ قطر۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے بتایا باقر کالباف اور عباس عراقچی امیر قطر سے ملاقات کریں گے۔ قطری قیادت کو ابن ہرمز پر ایران اور عمان کے کنٹرول کے سلسلے میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ ایران کے یورینیم کے ذخائر اور قطر میں ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی گفتگو ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال میں خلیجی ملکوں اور لیبنان جنگ کا حصہ ہے، لیکن صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو بھیجا گیا ہے۔ سی بی ایس نیوز نے واضح کر دیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 مئی تک نیو یارک کا دورہ کریں گے۔ سلامتی کونسل کے خصوصی مباحثے میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مباحثے کی صدارت چینی وزیر خارجہ کریں گے۔ اسحاق ڈار دورے میں عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے پہلی شیڈو بجٹ پالیسی دستاویزات کا اجرا۔ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ کا کہنا تھا بجٹ سے 2 ماہ پہلے تجاویز پر پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو جاتی ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا۔ رہنما ایف پی سی سی آئی احمد نواز کا کہنا تھا کہ ہم نے معاشی فریم ورک کا فوکس صنعتوں کے خام مال پر رکھا۔ مجوزہ ریفارمز کی بنیاد پر 5 سال میں $78 ارب کی اشیاء ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔
کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے مقدمات کی سماعت ویڈیو لنک پر کرائی جائے. جیل حکام نے ملزمہ کو 18 مقدمات میں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی اجازت مانگ لی. جیل حکام نے ملزمہ کی پیشی کو عام عوام کے لیے بھی خطرہ قرار دے دیا. جوڈیشل میجسٹریٹ ساؤتھ نے ویمن جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کر لیا. حکم دیا کہ 1 جون کو پیش ہو کر وضاحت کریں درخواست کیوں دی, ٹرائل شروع نہیں ہوا تو اس درخواست کی ضرورت کیوں پڑی. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف مقدمات میں پولیس کی ناقص تفتیش. عدالت میں جمع پولیس رپورٹ میں غفلت اور ناقص تفتیش کے شواہد کھل کر سامنے آ گئے. پولیس نے 12 مئی کو ملزمہ انمول پنکی کی گرفتاری گارڈن کے فلیٹ نمبر 306 سے ظاہر کی. 16 مئی کو گرفتار 2 ساتھیوں کی گرفتاری بھی اسی فلیٹ سے ظاہر کی گئی. منشیات کی برآمدگی بھی ایک جیسی بتائی گئی. پولیس کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا. اے اللہ میں حاضر ہوں. مناسک حج کا آغاز. عازمین حج منا پہنچ گئے. منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد. عازمین کل نماز فجر ادا کر کے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے اور خطبہ حج سنیں گے. ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کریں گے. غروب آفتاب کے بعد حجاج عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے. رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں گزاریں گے. مغرب عشاء کی نمازیں یکجا کر کے ادا کریں گے اور رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے. 10 ذو الحجہ کی صبح جمرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر کے بال کٹوائیں گے اور احرام کھول دیں گے. مکہ مکرمہ میں شدید گرمی. درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. عید قرباں میں صرف 2 روز باقی. مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں تیزی. کراچی کی مویشی منڈی میں بیوپاری منہ مانگے دام وصول کرنے لگے. گھروں پر لائے گئے جانوروں کی خاطر مدارت جاری. بچے ہوں یا بڑے سب قربانی کے جانوروں کو کھلانے پلانے اور سجانے سنوارنے میں مصروف. موجودہ حکومتی سسٹم کے باعث وفاقی سیاست مکمل طور پر ختم ہو چکی. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پریس کانفرنس. کہا سیاسی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان اور پیر پگارا سے ملاقات ہوئی. موجودہ سسٹم کے تحت ہونے والے الیکشن کے نتائج کا ہمیں پہلے ہی علم ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے سسٹم کی درستگی ناگزیر ہے. محمد علی درانی نے کہا ہائیبرڈ حکومت کا ایک ہی حل ہے, اب ملک میں ہائیبرڈ اپوزیشن بنے. اگر یہ حکومت مزید قائم رہتی ہے تو عوام کا زندہ رہنا ممکن نہیں رہے گا. موجودہ قرضوں کی اگر شفاف تحقیقات ہوں تو حکمرانوں میں سے کوئی نہیں بچے گا. حکمرانوں کا ایک ہاتھ سرکاری خزانے میں, دوسرا عوام کی جیب پر ہے. حکومت اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان رابطے. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات شیڈول کرنے کی کوشش. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ملاقات پر راضی. مقام پر ڈیڈ لاک برقرار. حکومت کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کو وزیر اعظم ہاؤس آنے کی دعوت دی گئی. اپوزیشن لیڈر نے ملاقات نیوٹرل وینیو پر کرنے پر اصرار کیا. حکومت کی جانب سے نیوٹرل وینیو کے لیے اسپیکر آفس میں ملاقات کی تجویز. اپوزیشن کی جانب سے ملاقات کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما کے گھر کی تجویز دی گئی. سلمان اقبال فلمز, اے آوار فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ. پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پر امید. فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا ایکشن, رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی. اداکارہ ممیا شاہ نے کہا اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے, امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے.